إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی خاص ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر وجود بخشنے کے بعد دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچانے پر قربان کر دیا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔
محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، ہم اور آپ اس وقت جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یعنی انگریزی مہینے کا وہ سال کا آخری مہینہ ہے جو دسمبر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اختتام پر اور اس مہینے کے آخری ایام میں دو ایسی خرافات انجام دی جاتی ہیں اور دو ایسے تہوار منائے جاتے ہیں جن کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اور بعض تہوار تو کھلم کھلا شرک پر مبنی ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن لا علمی اور جہالت اور ناسمجھی اور دنیا داری کا یہ عالم ہے کہ ہمارے نوجوان دوست، ہمارے بہت سارے مغرب زدہ احباب، ذمہ دار اور بزرگان، اور ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں ان دونوں فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، اور تعجب ہوتا ہے ایک مسلمان پر کہ جس کے پاس اسلام جیسا پیارا مذہب ہے اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی پیاری سنتیں ہیں، اور ایک نظام پاکیزہ تہذیب، ایک پاکیزہ نظام اور تہذیب اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں کسی کی طرف جھانکنے اور تاکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین کامل اور مکمل ہے۔ اس دین میں شرک کی، بے حیائی کی، فحاشی کی، عریانیت کی، فسق و فجور کی ذرہ برابر قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی تہوار کے موقع پر اور نہ کسی اور خوشی کے موقع پر۔ میرے بھائیوں، 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جو کہ کرسچن عیسائی مذہب کے ماننے والوں کا ایک من گھڑت تہوار ہے، جس کا ان کے خود اپنے دھرم کے کتابوں کے حساب سے کوئی وجود نہیں ہے، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ عیسائی کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ کئی آیتوں میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کی نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرتے ہوئے قرآن کریم میں یہ بیان فرما دیا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے جنا ہے اور نہ تو وہ جنا گیا ہے، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر
اور کوئی ساجی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف عقیدہ کی اتنی مذمت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، یعنی قرآن کریم میں رب العزت نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رحمان کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ اسلام کا دو ٹوک جو ہے نظریہ ہے، دو ٹوک عقیدہ ہے، دو ٹوک فکر ہے، اور یہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے واجبی اور لازمی ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں واقع نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ رب العزت کے صبر کی جو ہے کیا نام ہے، صبر کا معیار دیکھو، اور اللہ رب العزت کے صبر کو دیکھو کہ یہ بے غیرت لوگ اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رب العزت صبر کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی ان کو صحت دیتا ہے، روزی دیتا ہے، ان کو نعمتیں دیے ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب یہ غیر اسلامی تہوار، یہ کرسچن کا ایک تہوار، حالانکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو یہ میلادی سن ہے، یہ عیسوی سن جس کو کہا جاتا ہے، میرے بھائیوں اس کا کوئی اتھینٹک پروف نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جا کے ملتا ہے، اور اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی جو ہے ثابت شدہ چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ ثابت کر سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی کتابوں میں بہت زیادہ تحریف اور تبدیل ہوا ہے، انہوں نے بہت کچھ گھٹایا اور بڑھایا ہے، اور انہوں نے منمانی جو چاہا ہے اس میں سے نکالا ہے، اور منمانی جو چاہا ہے اس میں گھسایا ہے۔ تو یہ میلادی جو سن ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے ہی جڑتا ہے، یا جا کے ملتا ہے، یا اس کی حقیقت اسی سے جڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ یہ ضرور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے رسول اور نبی تھے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں جو ہے کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ ضرور ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں یہ پیاری تعلیم دی ہے، اور یہ پیارا نظام دیا ہے، اور یہ پیارا عقیدہ سکھایا ہے۔ اب کہیں اسکول میں ایجوکیشن کے نام سے ہمارے بچے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے کیا نام ہے، یہ شرکیہ اور کفریہ الفاظ اور نظریہ اور عقیدہ دہراتے ہیں، میری کرسمس کے نام سے، اور مختلف الفاظ جس سے نعرے لگائے جاتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے بیٹا مانتا ہوں، یا میری کرسمس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اللہ رب العزت کا بیٹا ہے۔ یعنی آپ اس چیز کا اعلان کرتے ہو کہ کرسچن کا جو عقیدہ ہے اور ان کا جو نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ایجوکیشن کے لیے اور تعلیم کے لیے ایک مسلمان اپنے بچے کو یہ کفریہ اور شرکیہ جو ہے چیزیں سکھاتا ہے، اور بچہ ہمارا دہراتا ہے اور اس کا نعرہ لگاتا ہے اور اس کا برملا اظہار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی غیر اسلامی تہوار میں کسی مسلمان کی شرکت یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں سال کی صرف 2 ہی تہواریں ہیں، کوئی تیسری تہوار نہ آج تک کوئی بنی ہے اور نہ قیامت تک کوئی بن سکتی ہے، کیونکہ تہوار بنانے کا اور عید کا دن بنانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ رب العزت نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتا دیا تھا کہ یہ 2 تہواریں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ،
اور غیر اسلامی تہواروں میں شرکت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں مومن بندوں کی صفت بیان فرمائے، متقی بندوں کی صفات بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو خاص نیک بندے ہیں، جو جنت میں جانے والے بندے ہیں، ان کی علامت رب العزت نے بتائی ہے، اور علامت میں ایک علامت یہ ہے کہ جو زور کو حاضر نہیں ہوتے، زور میں حاضر نہیں ہوتے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ زور سے مراد کیا ہے۔ چنانچہ تفسیر میں مفسرین نے جو نقل کیا ہے ابو العالیہ سے، طاؤس سے، ابن سیرین سے، ضحاک سے، ربیع ابن انس سے، مجاہد سے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور دیگر سے، کہ زور سے مراد اس آیت کریمہ میں مشرکین کی، کافروں کی تہواریں ہیں، کہ اگر کوئی مومن ہوگا تو کافر کے تہوار میں شرکت نہیں کرے گا، یہ اس کی صفت ہے اور یہ اس کی نشانی ہے اور یہ اس کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ زور میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر ان کے احوا کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کو فالو کریں گے، اس میں شریک ہوں گے، تو احوا جانتے کس سے کہتے ہیں؟ احوا وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے خلاف ہیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ ہیں، جتنی باتیں ہیں وہ احوا ہیں، اور یہ کفار کی عید اور کفار کے تہوار بھی احوا میں سے ہیں۔ اگر آپ احوا کی پیروی کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے تو آپ جان لیجئے ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا، وَلِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ مَا لَكَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ ان کے ہوا کے پیچھے چلیں گے تو یاد رکھنا قیامت کے دن آپ کا کوئی ولی نہیں ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پوری امت کو یہ درس ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں ہمیں اور آپ کو شرکت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کچھ عید ہے، کچھ تہوار ہیں جس میں مسلمان جو ہے کہ مدینہ کے لوگ کھیلتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا کون سے دن ہے یہ جو تم کھیلتے ہو، خوشیاں مناتے ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، خوشیاں مناتے ہیں؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کے غیر اسلامی تہواروں کو چینج کر دیا، بدل دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو خوشی منانی ہے اور تہوار کے طور پر کوئی دن منانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بدلے میں 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تہوار تمہارے لیے نہیں ہے جس میں تم خوشیاں مناؤ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ میں بوانا میں ایک اونٹ قربان کرنے کی میں نے نظر مانی۔ بوانا ایک جگہ ہے، ہمارے جو بھائی شرکت کرتے ہیں ان کے پروگراموں میں اور تہواروں کے موقع پر جو ہے ان کے ساتھ جو رہتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، وہ ذرا ہوش کے ساتھ اس حدیث کو سنیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بوانا میں ایک اونٹ کو ذبح کرنا چاہتا ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ بوانا جو جگہ ہے کہ کیا وہاں کافروں کے بتوں میں سے کوئی بت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا وہاں کافروں کے تہواروں میں سے کوئی تہوار منایا جاتا ہے؟ یعنی جس جگہ آپ نے کوئی اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی ہے، کیا وہاں کوئی بت تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بت وہاں ہے تو آپ ذبح نہیں کر سکتے ہو، آپ وہاں قربانی نہیں کر سکتے ہو، گرچہ آپ نے نظر مان لیا ہے۔ یا وہاں کوئی تہوار ہوتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر تمہاری نظر کو پوری کرو، یعنی ایسی جگہوں پر جہاں ان کا کوئی تہوار منایا جاتا ہو وہاں پر ہمارے لیے ایک جائز کام کرنا بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے احباب بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں اور شرکیہ اور کفریہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جو یہ بھی کہتے ہیں میں یہ بھی کرتا ہوں، مسجد میں نماز کے لیے بھی جاتا ہوں، اور میں بت خانوں میں بتوں کے سامنے سر بھی جھکاتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور ان کو پتہ نہیں ہے پرابلم تو اتنا بڑا ہے کہ تمہارے لیے
لیے جہنم فکس ہو گیا ہے. اگر اس حال میں تم مر گئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں اور بت خانوں کے سامنے بتوں کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہوں تو مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, میں تو صحت مند ہوں, مجھے نعمت مل رہی ہے, مجھے دولت مل رہی ہے, یہ اس خشوائی میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے بعض ویڈیو سنے ہیں کہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے کیا نام ہے یہ بھی کہتی ہوں اور میں وہ بھی کہتی ہوں, میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور میں جو ہے کیا نام ہے بتوں کے سامنے سر بھی جھکاتی ہوں, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں, کوئی پرابلم ان کو نہیں ہے. ان کو نہیں معلوم کہ اسلام سے خارج ہو چکی ہے, ان کو نہیں معلوم کہ ان کا ایمان جا چکا ہے, ان کو نہیں معلوم کہ جہنم رسید ہو چکی ہے, ان کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے جہنم فکس ہو چکا ہے. اگر توبہ کرنے سے پہلے جو ہے مر گئی میرے بھائی تو ایسا مت سمجھیے آپ کہ آپ تو یہ بھی کر رہے ہو آپ کو کچھ سمجھ میں فرق نہیں پڑتا ہے, آپ وہ بھی کر رہے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, آپ تو عید کے دن بھی خوشیاں منا رہے ہو, آپ کے اس میں بھی جاتے ہو کوئی مسئلہ نہیں, تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو پرابلم یہاں کیا رہے گا, یا دنیا میں کون سا مسئلہ رہے گا میرے بھائیو. ایمان تو ایسے ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا ایمان کہاں ہے. ایمان کسی سے پوچھ کے تھوڑی جاتا ہے, ایمان جو ہے کیا نام ہے کسی کے پرمیشن سے تھوڑی جاتا ہے. ایمان تو اعمال کے حساب سے ختم ہو جاتا ہے, ایمان اعمال کے حساب سے آتا ہے. کلمہ کا اقرار کرتے ہیں ایمان آ جاتا ہے, کفر کرتے ہیں ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے بندو ان کے تہواروں میں اور ان کی جگہوں میں یا اور یہ ہے کہ نام ہے قطعی طور سے شرکت کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سنو کہ مشرکوں کے پاس ان کے کنیسوں میں مت جاؤ عید کے دن, کیونکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی نازل ہوتی ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم کہ اللہ کے دشمنوں سے ان کے دین عید کے دنوں میں بچو. اسی طریقے سے اور بہت سارے آثار ہیں جو اس بات سے ہمیں آپ کو ڈراتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلموں کے تہوار میں قطعی طور سے شرکت نہیں کرنی ہے, وہ کسی بھی نام سے جو ہے کیا جائے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوسری چیز جو ہے وہ 31 کے نام سے جو نئے سال کے آغاز ہونے کے نام سے جو منایا جاتا ہے اور جو ٹوٹل شراب اور کباب کی مجلسیں ہوتی ہیں, فحاشی اور بے حیائی کی مجلسیں ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے فسق و فجور کی مجلسیں ہوتی ہیں, اللہ رب العزت سے کیسے بغاوت ہوتی ہے, اللہ کے دین کا مذاق ہوتا ہے. میرے بھائیوں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی جو سن ہے جو سن ہجری جب یہ سن شروع ہوتا ہے اور اس کا جب آغاز ہوتا ہے محرم الحرام کے مہینے سے تو اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا ہے جشن منانے کا اور ہمیں قطعی طور سے اجازت نہیں کہ ہم جشن منائیں. تو آپ یہ سوچ سکتے ہو میرے بھائی کہ ہمیں جب اس پر جشن منانے کی یاد نہیں ہے تو ایک خیروں کے سن اور ایک خیروں کے سال کے آغاز پر ہم کیسے جشن منا سکتے ہیں. پھر اس پر جو ہے مصیبت پر مصیبت جو فحاشی بے حیائی ہے اور جب شراب اور کباب کی مجلسیں ہیں میرے بھائیوں وہ اور خطرناک ہیں. میں آپ کو سامنے ایک بات سچی طور سے بھی بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اتنی سختی کے ساتھ ان کے تہواروں سے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ان کے ساتھ رہنے سے ان کے ساتھ جانے سے ان کے دینی اور ان کی مذہبی مجلسوں بیٹھنے سے کیوں منع کیا ہے. علماء نے بہت ساری اس کی حکمتیں نقل کی ہیں, جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ کافروں کے تمام اعمال کو چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کو ناپسند کرنا اور ان کو کراہت کی نگاہ سے دیکھنا اور ان سے جو ہے کہ ہمیں نفرت رکھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. ایک آدمی جو تہوار میں شرکت کر رہا ہے کیا اس کو ناپسند کر رہا ہے؟ کسی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کر رہا ہے, کسی جو ہے کیا نام ہے موقع سے وہ اس کے ساتھ ہے اس طرح کے مذہبی موقع سے, تو کیا اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ ناپسند کر رہا ہے؟ اور اگر دل سے یہ رخصت ہو گیا میرے بھائیوں کہ ہم نے کفر کو اور شرک کو ناپسند نہیں کیا تو میرے بھائی ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ جو طاغوت کا انکار کرے گا اس کو ناپسند کرے گا اس کو ریجیکٹ کرے گا وہ اللہ رب العزت کا ایمان والا بندہ ہوگا اور آپ اس میں شرکت کریں کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جب ایک مومن ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان کے مجلسوں میں شرکت کرتا ہے ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ان کی پیروی کرنے لگتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک مومن جب کسی کافر سے مشابہت کرتا ہے تو جو مومن اور کافر کے بیچ میں امتیاز ہے وہ امتیاز ختم ہو جاتا ہے. ہمارا امتیاز ہے توحید, کفر سے برات. جب ہم نے مورتیوں کے سامنے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, ہم نے اگربتی جلائی, ہم نے نعرے پھوڑا,
تو ہمارے اور کافر کے بیچ میں فرق کیا رہ گیا؟ یہی تو فرق ہے میرے بھائیوں کہ ان کا کام صبح سے لے کے شام تک شرک کرنا ہے اور ہمارا کام توحید پر جمے رہنا ہے۔ اب بتائیے ایسی مجلسوں میں شرکت کریں اور جس میں اللہ رب العزت کے لیے اولاد ہونے کا، بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا جائے اور اس کا برملا اظہار کیا جائے، اب بتائیے کیا امتیاز رہ گیا اور کیا فرق باقی رہ گیا؟ اسی طریقے سے ان کے تہواروں میں شرکت کرنے کا مطلب، ان کے ساتھ ان کے مذہبی جو ہے سرگرمیوں میں رہنے کا مطلب کہ آپ ان سے مرعوب ہیں، آپ ان سے مرعوب ہیں۔ اور ایک مومن کسی سے مرعوب نہیں ہوتا ہے، وہ تو اتنی خوشی مناتا ہے دل کے دل میں کہ یا اللہ پوری دنیا شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تو نے مجھے کس جہے کے نام نیکی کی بنیاد پر آج کے شرک کے ماحول میں تو نے توحید کی توفیق عطا فرمائی۔ مومن تو اس کی خوشی کو سنبھال نہیں پاتا ہے میرے بھائیوں۔ آپ تصور کیجئے میرے بھائیوں، کتنا مال، کتنی حکومت، کتنی جائیداد، کیا پاور اور کیا طاقت ان کے پاس ہے، لیکن رب العزت نے اصل چیز سے کیسے محروم کر رکھا ہے، کیسے جہنم میں ڈھکیل دے رکھا ہے۔ تو مومن مرعوب نہیں ہوتا ہے کیونکہ مومن کے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی عزت ہے، مومن کے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی عظمت ہے۔ اور اسلام کے بارے میں یہ جو ہے اصول ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ مرعوب ہو، ہم سے مرعوب ہو، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں، ہماری طرف دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس توحید ہے۔ ہم ان کی للچائی ہوئی نظر سے کون سا دیکھیں؟ شرک کرنے پر، یہ بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے ہاتھ جھوڑنے پر، یہ جو ہے کیا نام ہے جس کو پاؤ اس کے سامنے سر جھکا دو، اس پر تو ہم ہنستے ہیں، اس پر تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پر تو ہم افسوس کرتے ہیں کہ رب العزت نے کتنی عقل دی ہے، سمجھ دیا ہے اور دماغ دیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ حالت ہے ایک انسان کی۔ اور اسی طریقے سے جب ہم اس کو نہیں سمجھتے تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مومن کی آہستہ آہستہ ایک غیر مسلم سے دوستی ہوتی ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، دوست مت بناؤ، یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کو کبھی دوست مت بناؤ، انہوں نے شرک کو اختیار کیا ہے، انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، انہوں نے توحید کی مخالفت کی ہے، توحید کو انہوں نے پس پش ڈالا ہے، ایسے لوگ اس لائق نہیں کہ ان سے دوستی کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں جو موقع اس مہینے کے آخر میں آتے ہیں، اللہ کے بندو ہمیں رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس گندگی سے رب العزت نے ہمیں نکالا ہے، اللہ کے لیے اس گندگی کی طرف واپس جانے کی کوشش مت کرو۔ یہ توحید کا جو ہے کیا نام ہے، توحید کی نعمت ہے اور یہ توحید کا تاج ہے جو ہمارے سروں پر ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو توحید پر قائم اور دائم رکھے، اور غیر اسلامی تہواروں سے رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور اسلامی عقائد پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان،
اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.